میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. ادارے ریٹ کرتے ہیں, موڈیز وہ مائنس میں چلی گئی ہے, انسٹیبل پہ, اس کا مطلب قرضے نہیں لیے جائیں گے. 50 سال کے بعد ڈیمز بن رہی تھی کہ آنے سے معیشت بھی نیچے, مہنگائی بھی بڑھ گئی, اور آگے مزید جو ملک کا مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے. میں یہ آج کہتا ہوں, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. پہلے تو باہر سے آرڈرز لیتے ہیں, آئی ایم ایف کی جو بات, آئی ایم ایف نے ہمیں بھی کہا کہ قیمتیں بڑھاؤ, ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوئے, ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی, ہم نے روکا. وہ نیب کے اپنے کیسز ختم کروائیں, ایف آئی اے کے کیسز ختم کروائیں, اور اس کے بعد ہم احتجاج کریں تو ہمیں ڈنڈوں سے جس طرح انہوں نے مارشل لاء میں اس طرح کے مارا نہیں جو انہوں نے ہمیں مارا. میں نے کسی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عورتیں اور بچوں کے اوپر اس طرح جنہوں نے ٹیئر گیسنگ کی, بجائے ان کے اوپر ایکشن لینے کے ہم سب کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح کسی کیس میں بند کرو, کسی صورت اپنی حقیقی آزادی کی تحریک چاہے یہ جیلوں میں ڈالیں یا جو مرضی کریں, یہ اب تحریک ختم نہیں ہوگی جب تک صاف اور شفاف الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, محمد الیاس صاحب, فیصل حسین صاحب اور حافظ طاہر محمود اشری صاحب. ناظرین, ملک میں مہنگائی کا طوفان تیز ہو رہا ہے. عوام کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. پیٹرول مزید مہنگا کرنے کے اشارے دیے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط اور اہداف پر مبنی بجٹ کی بھی تیاریاں جاری ہیں. گورنمنٹ 2 دن بعد 10 جون کو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف خبردار کر رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے, ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کے پاس تیل اور گیس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. مزید مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے اور اگلا بجٹ ایگریسو اور سخت ہوگا. گورنمنٹ اس تمام تر صورتحال کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو سمجھتی ہے, اور اس کے ساتھ اگر اقتصادی سروے کی ہم بات کریں جو باضابطہ طور پر کل جاری کیا جائے گا, اس کے اہم نکات سامنے آئے ہیں, جس میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے آخری مالی سال میں مختلف شعبوں میں مقرر کردہ اہداف نہ صرف حاصل ہوئے بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی ہوئی. اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال جی ڈی پی گروتھ کا 4.8% ہدف رکھا گیا تھا جو 6% رہی, جبکہ اگر ہم بات کریں زراعت, انڈسٹری سروسز سیکٹر, برآمدات, اہم فصلوں, لارج مینوفیکچرنگ اور چھوٹی صنعتوں سمیت کئی شعبوں میں ہدف کو پورا کیا گیا. یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 6% جی ڈی پی گروتھ کے باوجود معیشت تباہ کیسے ہو گئی. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہم رکھ رہے ہیں. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کو نکالنے کا یہ جواز تھا کہ معیشت تباہ ہو گئی, مہنگائی سے عوام مر گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومت تھی جب اس وقت, ان لوگوں کے پاس کوئی معیشت کو چلانے کا تجربہ نہیں تھا. آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ کو نکالنے کا جواز درست تھا اقتصادی سروے کے اہم نکات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو موجودہ حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ یہ جو اس وقت ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور اگلا بجٹ بھی ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے بڑا سخت قسم کا ہوگا, اس کی ذمہ داری وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایسے فیصلے تھے جس کی وجہ سے معاشی تباہی ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, یہ سارے سچے میاں ہیں, ان میں سے کسی کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے. یہ بالکل سچ بولتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا سرکاری سچ ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی. اعداد و شمار تو وہ جو ایک ٹیکنیکل سوال ہوتا ہے کہ جی بیس ایئر چینج ہو گیا تھا لہذا بہت اچھا آ گیا. جب 5.8 نواز شریف کے دور حکومت میں اور شاہد خاقان عباسی کے دور حکومت میں تھی ترقی, تو مہنگائی نہیں تھی. ان کی 6% ہے, مہنگائی اپنے عروج پہ تھی جسے مزید دوام بخشا ہے ڈالر کی, اور اب یہ جو 7 ہفتے کی حکومت کی کارکردگی نے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو موازنہ بنتا تھا وہ یہی تھا کہ جی اس وقت آپ کی جی ڈی پی اتنی تھی, مہنگائی کم تھی. آپ کا ڈالر ریٹ سب سے بڑا فرق ڈالتا ہے ہر چیز کے اوپر, کیونکہ عام آدمی جس سے افیکٹ ہوتا ہے, جس پہ ہم سوال کر رہے ہیں, وہ ہے ڈالر کا ریٹ. کیونکہ اس کے بدلے میں آپ چاہے وہ آئل ہے, چاہے وہ مطلب تیل ہے, ڈیزل ہے, پیٹرولیم مصنوعات ہیں, وہ جو چیز ہے, پھر جو چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں, جو چیز آپ یہاں بناتے ہیں, سب کا افیکٹ اس پہ آتا ہے, اور حکومت اس کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک خار ہو رہی ہے. اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس کا جواب فوری طور پہ دیا نہیں جا سکتا. ٹیکنیکل آپ کرتے رہیں, آپ بتائیں لوگوں کو کہ نہیں حالات یہ تھے ورنہ دیوالیہ ہو جاتے, لوگ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیہات میں اگر آپ جائیں گے اور وہاں پہ ڈیزل سے جب پانی لگانا پڑتا ہے فصلوں کو تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. تو جب مہنگائی اس کی آتی ہے تو وہ کس کو روئے گا کہ اس کی فصل خشک ہو رہی ہے, وہ پانی نہیں دے سکتا کیونکہ مہنگا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو سب کو پتہ ہے
ایک طرف آپ جو کل شاید خاقان عباسی بتا رہے تھے کہ ہم LNG مہنگی لا کے جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے ان کو ہم سستی دے رہے ہیں، اوکے، کیونکہ پاکستان کو ادھر سے بھی کچھ چلانا ہے. یہ ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. اس کا جواب تو 3 سے 4 مہینے اگر یہ رہتے ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رہیں گے اور معیشت کا مقابلہ کریں گے تو ہم یہ 3-4 مہینے اسی طرح دیکھیں گے. ہاں پیسہ آ جائے، جو دنیا نے وعدہ کیا ہوا ہے جو ہے وہ IMF کی، جب تک آپ کی نہیں ہوگی ڈیل وہ پیسے نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے کچھ ان کے معاشی اہداف بہتر ہوں گے. اس وقت سوائے برائی کے کچھ نہیں. باقی وہ جو عمران خان صاحب کی آپ نے بات سنائی کہ جی یہ اس لیے نکالا فلانا نکالا، تو وہ شیخ رشید نے بتا دیا لوگوں کو کہ 4 مہینے پہلے تو انہیں IB نے رپورٹ کر دی تھی کہ جی آپ جا رہے ہیں. اور جب IB کی رپورٹ لے کے یہ پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے. اب وہ جون جولائی تک کی تو تاریخیں وہ بھی لے آئے ہیں، کیونکہ وہ 7 اور 8 مارچ کے امریکی خط کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جون جولائی میں مجھے پتہ لگ گیا تھا. جانے کی بات ساری دنیا ہم سب کہہ چکے کہ وہ ایک اپائنٹمنٹ تھی جو اکتوبر میں کی گئی. عمران خان صاحب نے اس پہ اپنی شرطیں عائد کی اور وہ 20 نومبر سے جب میچور ہوئی تو اس کے بعد سے ان کے اندرونی حالات سارے خراب ہو گئے جو سارے وقت میں ہوتے ہیں. اور یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں جن کے ذریعے آیا ہوں اب میں ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو وہ پھر آپ کو سمجھا دیتے ہیں. اب میچ ان دونوں کا آپس میں پڑا ہوا ہے، پھنسا پاکستان ہوا ہے. اور PMLN پیپلز پارٹی یا JUI ان سب نے اس کے اندر یہ چنا ہے کہ بھائی اگر وہ اپائنٹمنٹ جو ابھی اگلے مطلب اسی نومبر میں ہونی ہے وہ خان صاحب کی مرضی کی ہوتی تو ہمیں اس سے پہلے عدم اعتماد سے پہلے ساروں کو اندر بھی ہو جانا تھا اور پھر الیکشن بھی جانا تھا. سب نے اپنے اپنے کڑوے سچ اور کڑوی وہ مثال دیکھ کے کہ بھائی کیا ہے اب وہ ہڑپ کیا ہے، اب ہضم کرنا مشکل ہے، اب جواب دینا پڑے گا اور دیتے رہیں گے، پھنسے رہیں گے. یہ ہے سچویشن میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک جی ایسا صاحب سیاسی میچ تو ظاہر ہے وہ تو رہے گا، یہی سیاست کا شاید حسن بھی ہے کہ آپس میں یہ اس طرح کی بیان بازی لگے. لیکن اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، اب اعداد و شمار کچھ کہتے ہیں، حکومتی دعوے کچھ اور ہیں. آپ کے خیال میں حکومتی دعووں میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو پھر PTI کو ہٹانے کا جواز کیا تھا موجودہ حکومت جو اس وقت اپوزیشن تھی؟ دعا سب سے پہلے تو میں اقتصادی سروے رپورٹ کو مبارکباد دوں گا. غالباً یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت اور اپوزیشن اور پارلیمنٹ کے باہر جو اپوزیشن ہے وہ اس پہ تنقید نہیں کر سکے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے دور کی یہ سروے رپورٹ ہے اور یہ اس کو پیش کر رہے ہیں. اب یہ بھی مجبوری ہے. آپ یقین رکھیں کہ اگر PTI کی گورنمنٹ ہوتی اور یہ اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی جاتی تو پھر آپ کو بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی یہ انہوں نے کوئی ٹیمپرنگ کی ہے اعداد و شمار میں. یہ تو حقیقت سے بالکل دور ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی چیز ترقی ہو ہی نہیں سکی. ہم یہی سن رہے تھے جب مہنگائی مکاؤ مارچ ہم نے دیکھا اور لوگوں کو یہی امید تھی کہ بس یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑا غلط کر دیا ہے. نااہل نالائق بھی تھے یہ، نا تجربہ کار بھی تھے، لوگوں کو یقین تھا اس چیز کا. اور اتنے تجربہ کار لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جو ہم PTI کے دور میں بات کرتے تھے اکثر کہ انہوں نے جو دعوے کیے ہوئے تھے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے بہا دیں، کچھ بھی نہیں کیا، بڑا غلط کر دیا چیزوں کا. لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ چیزیں شاید ٹریک پہ آ رہی تھیں. وہ جو عامر ذکر کر رہے تھے وہ ایک اپائنٹمنٹ کا اور وہ جو ایک نوٹیفیکیشن میں ڈیلے ہوا اس میں عمران خان صاحب کا بھی ایک موقف ہے. وہ موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ PMLN نے یا نواز شریف صاحب نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ تبدیلی نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھے گی. اگر آپ نے بات آگے بڑھانی ہے تو پھر پہلے وہ تبدیلی کر لیں اس کے بعد. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد چیزیں زیادہ فاسٹ ٹریک پہ آئیں اور یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے ہیں. یہ چیز تو طے ہو گئی نا کہ یہ ملک اسی طرح چلنا ہے اور جو لوگ اس کو چلانے کے ذمہ دار ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنی مرضی سے وہ فیصلے کرا لیتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے. اور آج حالت یہ ہے. شوکت ترین بھی کل ایک سٹوری بتا رہے تھے کہ انہیں بھی طلب کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی وہ اس گورنمنٹ کی مدد کرو IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں. تو وہ کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا. پھر وہ بات ظاہر آ جاتی ہے کہ جی نیوٹرلز ہیں وہ تو بالکل کہیں وہ مداخلت کر ہی نہیں رہے. لیکن اس کو اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے انہیں بھی ملک کی فکر ہے.
یہ وہ بھی اس کا حصہ ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹریک پہ آ جائیں, اور آئی ایم ایف سے جب تک ڈیل آپ کی ہوتی نہیں ہے یہ معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ ظلم کیا گیا, پی ایم ایل این نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا. اب آج جو فیصلہ کیا گیا وہ کہ جی 8:30 بجے دکانیں بند کی جائیں گی, یہ بڑا سٹرونگ بیس ہے پی ایم ایل این کا جو تاجر ہے, اور تاجر جس طرح سے ابھی ریئیکشن آ رہا ہے وہ اس چیز پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ یہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بجلی مہنگی ہم یوز کر رہے ہیں, اور پیک آورز میں سب سے زیادہ یہی تو پیک آورز ہوتے ہیں 6 سے 10 بجے, اس میں ہم سب سے مہنگی بجلی خرید رہے ہوتے ہیں. پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہم تو پہلے ہی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ فیصلہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے. تو خدا نہ خواستہ اگر وہاں بھی تصادم ہو گیا تو ایک اور نقصان کے لیے اسپیشلی پی ایم ایل تیار رہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ووٹ بینک بھی ان کے ہاتھ سے جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تبدیلی کرا کے یا ایک آنے والی تبدیلی کے لیے اگر یہ سارا کچھ کیا ہے پی ایم ایل این نے تو بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے. اس کا نقصان ہو بھی رہا ہے اور فیوچر میں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس چیز. ٹھیک جی, حافظ طاہر صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے گھاٹے کا سودا کیا؟ ایک وضاحت. جی عامر صاحب. جی چھوٹی سی, ایاز صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق, لیکن وہ ٹیکنیکلی ایک چیز, کمرشل جو بجلی یوز ہوتی ہے نا اس میں پیک آور نہیں ہوتے, اس میں سب ایک ہی جیسا یونٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ڈومیسٹک پہ ہماری ٹکائی ہوتی ہے سب کی. ٹھیک ہو گیا. جی حافظ طاہر صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے پی ایم ایل این نے گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ اور کیونکہ اعداد و شمار کچھ بتاتے ہیں, اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ اگر 6% ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھی اس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائی. اب جو حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ معاشی تباہی کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہیں, آپ کے خیال میں یہ دعوے ان کے درست ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پروگرام میں بار بار یہ بات کہتا تھا کہ مہنگائی اگر آپ نے کنٹرول کرنی ہے تو نیچے جو آپ کی منڈیوں کا ریٹ ہے, جو آپ کی مارکیٹ کمیٹی ہے, جو عوام جس مہنگائی سے متاثر ہوتی ہے اس طرف توجہ دیں. اور یہ بات سچ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اس لیول پر توجہ نہیں دی گئی. اگر اس لیول پر توجہ دیتے, اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی محلے میں 4 دکانیں ہیں تو ایک کا ریٹ جو ہے وہ 2 روپے کا ہے, دوسرا 3 ہے, تیسرے کا 5 ہے. تو اس لیول کے اوپر اگر توجہ دی جاتی تو مہنگائی کا چلیں کچھ نہ کچھ تو کنٹرول ہوتا, لیکن وہ نہیں توجہ دی اس طرف جو ہے. باقی بہتری کی کوشش جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے, جو شوکت ترین صاحب کی, چونکہ ان کو ایک تجربہ بھی تھا, پھر ایک بہرحال ان کو ایک وقت بھی کافی مل گیا تھا, تو ان کے دور میں جو وہ چیزیں سمجھ رہے تھے یا کر رہے تھے, میں تو کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں, لیکن جو وہ بتاتے ہیں تو ان کے بقول کے چیزیں بہت اچھی اصلاح کی طرف جا رہی تھی. ابھی موجودہ حکومت کو تو مختلف چیلنجز ہیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جب یہ تیل کی قیمت بڑھے گی اور ابھی 209 ہے یا 10 ہے, یہ جب 250 کے قرب و جوار میں جائے گی, تو تیسری بات جو اب میں دیکھ رہا ہوں, یہ نہ بات کریں پیٹرول پمپوں پھر لائنیں لگ جانی ہیں. حافظ صاحب خدا کے لیے آپ کہیں پیٹرول نہیں مہنگا ہونا. میں نے آج کا نہیں کہا خان صاحب, میں نے آج کا نہیں کہا, آپ کل کا دن ہی آپ دیکھ لینا کہ ایک افواہ تھی یا ایک گفتگو میں کوئی بات تاثر پھیلا تو کیا حالات ہوئے کہ پورے آپ کے روڈ ہی بند ہو گئے لوگ, اور وہ گاڑیوں والے تھے, موٹر سائیکلوں والے تو بیچارے کم ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ایک متوسط طبقہ یا ایک ایلیٹ کلاس سے نیچے والا طبقہ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے بہت. نہیں, وہ ایلیٹ کلاس کی گاڑیاں بہت نظر آئی ہمیں, وہ بڑی بڑی گاڑیاں زیادہ نظر آ رہی تھی وہاں. وہ بھی سارے, اب انجمن تاجران کہہ رہی ہے ہمارے یہاں ٹکٹ چل رہے ہیں کہ بھئی ہم تو صبح دکانیں کھولنے کو تیار نہیں ہیں, ہم تو رات کو ہی کھولیں گے. اور یہ اگر ہم شہر ہی دیکھ لیں تو آپ لکشمی چلے جائیں, گلبرگ چلے جائیں, مین جگہوں میں چلے جائیں, آپ یہ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں, تو سارے رات کو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں مینج کرنا, اور کہیں نہ کہیں ہمارے بھی ایک گلوکار دوست ہیں بڑے, وہ بھی کہہ رہے تھے V8 میں نے تو 15,000 روپے میں بھروائی. چھوٹوں سے زیادہ بڑے بھاگے ہوئے. وہ میرا خیال ہے عامر صاحب, پھر آپ اور میں ان کے پاس چلتے ہیں, وہ کوئی تعویذ جو ان کے پاس ہے وہ لے لیں ہم بھی. آگے ہماری تو چھوٹی گاڑی ہے, وہ تو پھر تھوڑے پیسوں میں بھر جائے گی. تو اس میں بات یہ کہیں نہ پھر بھی ختم ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں یہ تو ہے
کہ یہ سودا جو ہوا ہے یا جو مشکلات میں آئے ہیں، اور میں پچھلے کوئی مہینے میں 2-4 بار جب بھی شہباز شریف صاحب سے ملا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ ماضی کا شہباز شریف اور موجودہ شہباز شریف اس میں بڑا فرق ہے. وہ ہر وقت میں نے دیکھا پریشانی کے عالم میں ہے. ان کی ایک ہی سوچ اور فکر ہے کہ کسی طریقے سے یہ معیشت اور معاملات اور پھر باہر کے دوستوں سے، جس طرح انہوں نے خود بھی کہا اور شرم بھی آتی ہے کہ پاکستانی کوئی بھی وزیر اعظم ہو، خالی شہباز شریف صاحب نہیں، عمران خان صاحب بھی تھے، کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یار مانگنے ہی آئے ہیں. ہمارا ہوتا ہے مانگے کس طرح، ان کا ہوتا ہے کہ یار یہ مانگنے ہی آئے ہوں گے، ان کو دینا کیسے ہے. یہ جو مساق معیشت جو ہے، چلے مساق سیاست آپ نہ کریں، مساق پاکستان آپ نہ کریں، لیکن مساق معیشت کر لینی چاہیے. شوکت ترین صاحب سے بہت ایک تعلق ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ بات میرے دل کو اچھی نہیں لگی کہ اگر ان سے کہا گیا تھا کہ یار پاکستان کے لیے آپ کوئی مدد کریں، ہیلپ کریں، تو وہ یہ کہہ کے اٹھ گئے کہ انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے ہماری حکومت کو نکالا ہے، لہٰذا ہم مدد نہیں کریں گے. آپ نے ان کی تو نہیں کرنی نا، آپ نے پاکستان کی مدد کرنی ہے. بالکل ایسے پاکستان کے لیے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، وہ اپنی ذاتوں سے، اپنی جماعتوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. یہ سوچ اگر ہمارے میں پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے وطن اور اپنی قوم کا سوچنا ہے تو ممکن ہے ہم بڑی الجھنوں سے باہر نکل جائیں. ٹھیک جی فیصل صاحب. ایک تو پہلے میں آپ کے سوال سے پہلے ماشاءاللہ آج عامر صاحب بڑے تیار ہو کر آئے ہیں، اسمارٹ لگ رہے ہیں، خوبصورت بھی لگ رہے ہیں. کہیں حلف تو نہیں اٹھا رہے اس کی تیاری ہو؟ اگر حلف اٹھانے کا سوچ رہے ہیں تو ابھی گرتی ہوئی دیواریں موجودہ حکومت اسی کے ملبے میں دب جائیں گے. لائیو ہی نظر آئے گا، حلف لائیو ہی نظر آئے گا، پہلے نہیں پتہ چلے گا. انشاءاللہ میں تو ایسی مشورہ دے رہا تھا، گرتی ہوئی دیواریں اسی ملبے میں دب جائیے گا. ہمارا حلف اپنی صافت سے ہے. جی فیصل صاحب جواب مل گیا آپ کو. اچھا دیکھیے عامر صاحب یہ جو اکتوبر کی بات کر رہے ہیں نا کہ اکتوبر کی اس کے اثرات ہوں گے اور اثرات ہیں بھی، لیکن جو بنیادی ایشو تھا نا وہ ہے نومبر کی ہونے والی پوسٹنگ کا. یہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بابر کرانے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اس بیانیے کو خرید بھی لیا کہ نومبر میں کوئی پوسٹنگ ہوگی، عمران خان صاحب کریں گے اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب جب تک زندہ ہیں وہ وزیر اعظم بنتے رہیں گے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی کو جو ہے مستقل جو ہے وہ ایکسٹینشن دیتے رہیں گے. ادھر مسلم لیگ جو ہے وہ صحیح کیلکولیشن نہیں کر سکی اور جو ہے وہ ٹریپ ہو گئی. اب جو اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس وقت مہنگائی کی، اس کو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اقتصادی سروے ہے نا، ہم پہلے بھی یہ بات کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں کہ سروے جو ہے نا وہ یہ عام آدمی جو سمجھ میں نہیں آتا. عام آدمی جو دیکھتا ہے کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے، تو قوت خرید کے اعتبار سے جو ہے وہ تحریک انصاف کا دور کوئی اچھا دور نہیں تھا. مہنگائی کے اعتبار سے تحریک انصاف کا دور کچھ اچھا دور نہیں تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو اس کے بعد جو حکومت آئی اس کے بعد جو ہے صورتحال جو ہے مزید خراب ہو گئی. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ گر گئی، اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ جینون اشاریہ نہیں ہے کسی کی ملک کی. ہم خاص طور پہ پاکستان میں ترقی کے معیار کو ناپنے کا جو جینون اشاریہ ہے پاکستان میں جو رائج ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور کنسٹرکشن کی مارکیٹ کراچی کی. اچھا وہ عمران خان صاحب کے شروع کے دور میں تو بالکل بیٹھی، اس کے بعد جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوئی آہستہ آہستہ. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی اٹھی، کنسٹرکشن کی انڈسٹری نے بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن جو پھر یہ تحریک عدم اعتماد کے مسائل ہوئے اس کے بعد وہ بالکل ٹھپ ہو گئی اور اب وہ جو ہے وہ بالکل زیرو پر آ کر جو ہے کھڑی ہو گئی. کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور یہ آپ کی جو تعمیراتی صنعت ہے یہ دیگر کاروبار سے جڑی ہوئی ہے. لوگ وہاں پیسے کماتے اور یہاں لگاتے. اچھا وہ جو پیسے کماتے ہیں اس میں لیگل پیسے بھی ہوتے ہیں اور بلیک منی بھی ہوتی ہے. پوری تیسری دنیا میں جو ہے آپ کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہوتی ہے وہ بلیک منی کی سب سے بڑا پارکنگ ایریا ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ کی مقامی صنعتیں چل رہی ہوتی ہیں. یہی پاکستان میں ہوتا تھا. اب یہ مقامی کے کاروبار بند ہوا، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اور سینکڑوں انڈسٹریاں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس صنعت سے جو ہے وابستہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ بند ہو گئی. اچھا جو آپ کا ایکسپورٹر تھا اس ایکسپورٹر نے کیا ہوشیاری دکھائی اس وقت کہ وہ جو اس کے ڈالر میں ادائیگی ہو رہی تھی اس نے وہ جب دیکھا کہ ڈالر اوپر جانا شروع ہوا ہے تو اس نے وہ ادائیگیاں رکھوا دی ساری. اب وہ بولا بھی پیسے مت دو ڈالر اور کیونکہ افواہ کے 210 اور 220 تک جائے گا. وہ ایکسپورٹر کے ڈالر آنا جو ہے بند ہو گئے. لوکل کرنسی جو پاکستان میں جہاں ڈالر کی ادائیگیاں ہوتی تھی وہاں انہوں نے جو ہے لوکل کرنسی میں جو ادائیگیاں جو ہے وہ شروع کر دی ہیں. تو ابھی جو حکومت کو جو فیصلے کرنے
لیکن یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، غربت مقام مہم 2000 روپے دے دو، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان میں جو رائج ہے نا، اس میں آپ 800,000 گنا بھی اضافہ کر دیں، اس سے غربت نہیں ختم ہونی، اس سے ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. لیکن یہ کہ یہ سیاسی ایک نعرہ ہے، اس کے پیچھے ایک ووٹ حاصل کرنا، اس کے علاوہ کوئی اس کا نتیجہ خیز ملکی معیشت پہ، ملکی تعمیر و ترقی پہ اس کے کوئی اثرات نہیں آنے. اگر یہ پیسے آپ کاروبار کی ترقی میں اور صنعت کی ترقی میں لگا دیں، وہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا. اس کے ڈیولپمنٹ پہ لگا دیں، جن لوگوں کو آپ پیسے دے رہے ہیں ان کو آپ تربیت دیں. لیکن یہ ہے بولڈ اسٹیپ. یہ بولڈ اسٹیپ لینے کو جو ہے وہ موجودہ حکومت کیا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ تیار نہیں ہے. وہ ایسی ایک مقدس مسجد ہے کہ آپ اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. ابھی بھی یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا، یہ بھی اتنا نتیجہ خیز نہیں ہوگا. اس کی جو مخالفت آئے گی اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے. فیصلہ درست ہے، یہ 8 بھی نہیں بلکہ 5 بجے تک ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کے جو کاروباری معاملات ہیں اس میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ فتاروں کی شکل میں بھی ہے، جو اس مارکیٹ کے ساتھ دیکھ کے اب روزگار تلاش کرتا ہے. صحیح. جی الیاس صاحب. لیکن یہ صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو بجٹ میں جو فیصلے کرنے پڑیں گے وہ سخت ظاہر کرنے پڑیں گے. اگر نہیں فیصلے کرتے تو IMF ان کو لون نہیں دیتا، قسط نہیں دیتا. تو اس لیے جو صورتحال ہے کہ اس میں GDP کی گروتھ بھی دیکھنی ہے اور جو فیصلے کرنے، ٹیکسیشن کرنی ہے، لوگوں کو ٹیکس کے دائرہ کار جو ہیں آلریڈی ہیں ٹیکس، ان پر مزید ٹیکس جو لگے گا اس کا بوجھ بڑھائیں گے. اور کیا کرتے ہیں جو آسانی سے ٹیکس وغیرہ، یہ ٹیکس نیٹ میں تو اور چیزوں کو لے کے آنا ان کے بس کی بات نہیں. ہمیشہ کرتے ہیں IMF سے قرضے لے کے ٹیکس کی بیس بڑھانے کے لیے، جو ٹیکس کی ریفارمز کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے. بیسیکلی ایک یہی تو ریونیو جنریشن کا ایک طریقہ ہے. اب پٹرول پر جتنا بھی پٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جو لنک کرتے ہیں تو اس میں ان کے ریونیو بھی بڑھتا ہے، کیونکہ ٹیکس وغیرہ جو ہے ابھی تو انہوں نے کسٹم ڈیوٹی وغیرہ زیرو کی ہے، لیکن وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے ریونیو ادھر سے ہی تو جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کہ اب جیسے لنک کیا دوسرے ممالک نے کہ IMF اگر کرے گا، کنڈیشنلٹیز پوری کریں گے تو وہ لون پیسے دیں گے ان کو. تو صورتحال کے لیے گورنمنٹ کو بڑی سخت محنت کرنی پڑے گی. عوام پر ایک مزید جو آئے دن جو بجلیاں گرتی رہتی ہیں وہ ایک دم 10 تاریخ کو مزید بجلیاں گریں گی، اور پھر آہستہ آہستہ عوام کو پتہ چلے گا جو بل آئیں گے، جو ٹیکس آئیں گے نہیں اس کی صورت میں. تو یہ ابھی صورتحال ہے. تو گورنمنٹ کے لیے، اپوزیشن کے لیے تو تنقید کرتی رہے گی. باقی رہی صحیح باتیں جو دوسری چل رہی ہیں اس میں اکانومی کو تو کوئی دیکھ نہیں رہے کہ اتنے اس سے کیا بینیفٹس ہوں گے، کیا لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. ابھی تو فی الحال وہ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ بچنے کے لیے صرف دیکھ رہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے زیادہ بڑھا دیں، اس میں سبسڈی دے دیں. تو یہ چیزوں سے پہلے ہی IMF منع کر رہا ہے کہ سبسڈیاں اور یہ چیزیں دے کے اس سے اکانومی کو تو نہیں فائدہ ہوگا، نہ عوام کو زیادہ ریلیف مل رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور صرف یہ اس سے اتنا زیادہ ریلیف نہیں جتنی مہنگائی کے بجلی، ادھر بجلی بھی بڑھا دی ہے تو وہ اس میں سے جو ٹیکس ریونیو جو آئے گا ان کو اس میں سے تھوڑا سا ادھر بھی لگا دیں گے، لیکن یہ اتنا زیادہ اس کے بینیفٹس دکھائی نہیں دے رہے. بینیفٹس کم ہوں گے، عوام کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہم رکھیں گے پنجاب میں ضمنی الیکشن کس کے لیے ٹیسٹ کیس، گورنمنٹ یا PTI کے لیے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. PTI کی D سیٹ ہونے والے 20 اراکین کے حلقوں میں 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے. گورنمنٹ اور PTI دونوں نے اس بڑے مارکے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. PMLN اور پیپلز پارٹی نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ مسلم لیگ کاف PTI کے اراکین کی جیت کے لیے سرگرم ہے. الیکشن سے پہلے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن اور PMLN پر پری پول دھاندلی کا الزام لگایا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو اکثریت دلانے کے لیے دھاندلی کے پلان بنائے جا رہے ہیں. اور اس ضمنی الیکشن میں ایک طرف عمران خان کی بڑھتی مقبولیت ہے تو دوسری طرف بدترین مہنگائی کی صورت میں گورنمنٹ کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے. ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. پنجاب کا ضمنی الیکشن آپ سمجھتے ہیں کس کے لیے ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا، گورنمنٹ کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں دعا کسی بھی ٹیسٹ کیس سے پہلے حالات و واقعات دیکھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جب الیکشن ہو رہا ہوگا تو حکومت کس کی ہوگی. اگر تو یہ کنٹینیویشن ہے، چل رہی ہے یہ حکومت، تو پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایزی ہوتا ہے. PTI نے بھی مینیج کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکے، ضمنی الیکشن ہارتے رہے، علیحدہ بات ہے. لیکن PMLN ظاہر ہے یہ بہتر مینجمنٹ کر سکتی ہے اس معاملے میں. PTI کا ووٹ بینک تو زیادہ نہیں ہے پنجاب میں، وہ سامنے کی چیز ہے، جی، لیکن پھر بھی
कुछ ना कुछ वोट होता है हर हलके में, तो अगर मिल के लड़ रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका फ़र्क पड़ेगा। फिर ये 13 जमाती इत्तेहाद है, इनको जितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, और ज़ाहिर है ये कोशिश तो यही होगी कि पीटीआई को शिकस्त दी जाए उसके उम्मीदवारों को, और बहुत डिपेंड भी करेगा ये जो लोग इलेक्ट होके आएंगे। अगर पीटीआई अगर इसमें अक्सरियत हासिल कर लेती है तो ज़ाहिर है पीएमएलएन के लिए पंजाब में हुकूमत चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पूरी कोशिश की जाएगी। फिर कुछ और भी अवामिल होते हैं, वो चूँकि सबको पता है उस की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट किसके लिए टेस्ट के साबित होगा इस स्टेज पे तो नहीं कहा जा सकता। महंगाई है, बिल्कुल है, पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन इलेक्शन की साइंस डिफरेंट है, वो अभी उस पे आप कमेंट से कर नहीं सकते, को पेश कोई नहीं की जा सकती। सही जी, इलियास साहब। देखें जी, सूरत हाल है कि दोनों जो सियासी जमातें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, इनके लिए जो पंजाब है ये बिल्कुल दोनों के लिए बड़ा अहम है। दोनों के लिए कोशिश है कि पंजाब में अगर अपनी हुकूमत बरकरार रखनी चाहती मुस्लिम लीग नून तो वो अपनी बरतरी इधर बरकरार रखे। तो इसके लिए उनकी गवर्नमेंट है, उसके लिए वो भरपूर तरीके से अपने जो भी हो सकेगा वो इसको भरपूर तरीके से लड़ेंगे। जबकि पीटीआई भी इस टाइम आ रही है लड़ने के लिए, और खान साहब ने जिस तरह कह दिया कि जी हमारे साथ धांधली करने शुरू कर दी है, धांधली के लिए उन्होंने हदबंदी जो है वो डिलिमिटेशंस हैं वो मुख्तलिफ हल्कों की वो चेंज कर दिए हैं। जाहिर है यहाँ से ये शुरू कर देंगे कि टेक्निकली बुनियादों पर क्या किया जा रहा है, जो सूरत हाल हो रही है, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन पेपर वगैरह जमा करवा दिए। अब ये काम आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाएगा, और दोनों पार्टियों में पीपल्स पार्टी तो बैठ के अपना वोट बैंक इधर डेवलप करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्होंने उनके इत्तेहादी और दोनों मिलकर बैठ के अपने उम्मीदवार जो लड़वा रहे हैं। तो जनूबी पंजाब और ये जो इस तरह जो सूरत हाल है पंजाब भर में, ये दोनों पार्टियां चाहेंगी कि हम बरतरी हासिल करें, क्योंकि ये अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में इनके लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। ठीक जी, आमिर साहब लिख लें, इमरान खान साहब ने सारा सच बोल दिया है कि जीतेंगे तो पॉपुलैरिटी हमारी है, हारेंगे तो इलेक्शन कमीशन की वजह से हारेंगे। वरना अयाज खान साहब ने कहा जो अवामिल, इनको सारे अवामिल की सपोर्ट हासिल थी पूरे ज़िमनी इलेक्शंस में, सिवाय एक सूबाई असम्बली के, ये सारे हारे, सारे अवामिल के साथ। बड़ी टेक्निकल होगी, इनके पास पॉलिटिकली मैनेजमेंट के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के अलावा कोई बंदा नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो उनके साथ इनकी हमायत मौजूद है, लेकिन सपोर्ट के लिए अमली तौर पे इमरान खान साहब कितनी दफ़ा जाएंगे उनके पास, क्या करेंगे। वरना आप समझ लें रिज़ल्ट आपको अंदाज़ा हो जाए। आज चौधरी शुजात के घर अभी शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए थे, वहाँ पे उनके तीनों MNAs मौजूद थे, सिर्फ हुसैन इलाही और मुनस इलाही, जाहिर है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बैठे हुए हैं। ये भी मैनेजमेंट हो रही है कि जी सबको अपने अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखना है। वरना आप ये यकीन कर लें कि ये बहुत बुरी तरह पीटीआई हारेगी अगर इनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इन्होंने पंजाब 3 हल्कों में तकसीम कर दिया है। मतलब ये सबसे बड़ा इनके लिए स्यापा होगा। ये अभी देखें ये कितने दिनों में, अभी तो चूंकि बनाए हैं ना, नामजद किए हैं, और अब इमरान खान साहब बाकियों को मरूसी कह रहे थे, अब वो खुद ही उसी में आ गए हैं कि मुसलसल उन्हें इलेक्ट होना है, जहां नवाज शरीफ को होना है, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जो वो कहते थे अपने लिए खुद ही कैंडिडेट खड़ा किया। अब बताया ना, उमर सरफराज चीमा खड़ा हो मुकाबले में, तो उसने इमरान खान का मुकाबला तो नहीं ना करना, तो वो बैठ गया। अब बताएं ये हमारा है, इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है जी? कानून आपने बनाए हैं, आप बैठ जाएं। आज भी मैं इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा, अपने लोगों को नामजद करें, इस्लाहात इंतखाबी करा लें, वरना फिर ये सिर्फ इल्जामात लगाते रह जाएं। सही है जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे।